تولوا وهم معرضون صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسول اللہ۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، سامعات، ماؤں بہنوں، آج کا موضوع ہمارے معاشرے سے متعلق ہے۔ معاشرے میں سے اگر دو چیزیں ختم ہو جائیں سارا معاشرہ ہی کامیاب ہو جائے، ایک ریاکاری اور دوسری منافقت۔ دو چیزیں اگر معاشرے سے ختم ہو جائیں تو یقیناً معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو جائے۔ دراصل ریاکاری بھی منافقت کی ایک قسم ہے۔ منافق لفظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی ظاہر کچھ اور کرے اور باطن میں کچھ اور ہو، ارادہ کسی اور چیز کا ہو اور کر کچھ اور رہا ہو۔ بدقسمتی سے معاشرے کے اکثر افراد اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ منافقت اور ریاکاری ان کا عام طور پہ تقریباً سارے لوگ شکار ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ جسے اللہ چاہے۔ ہم علماء، مولانا حضرات یا خطباء، ان سے لے کے عام آدمی تک کچھ نہ کچھ جراثیم منافقت اور ریاکاری کے پائے جاتے ہیں۔ بہت تھوڑے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، جن کو اپنے رزق کی فکر نہیں ہوتی اور ان کے دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ آدمی سمجھ لے، کلمہ گو آدمی، کہ اللہ نے آپ کا رزق، آپ کی موت اور آپ کی عزت یہ لکھی ہوئی ہے، یعنی یہ اللہ کے اختیار ہے۔ نہ آپ خود رزق حاصل کر سکتے ہیں، نہ آپ خود موت حاصل کر سکتے ہیں، نہ آپ خود عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی لمبی لمبی نمازیں پڑھے کہ لوگوں میں پرہیزگار مشہور ہو جائے تو اس کی نیت کا بدلہ اللہ تعالیٰ ایک دن دے دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اسے ننگا کر دیتا ہے۔ کوئی آدمی اس وجہ سے نیک عمل کرے کہ لوگوں میں متقی پرہیزگار مشہور ہو جاؤں تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کا پول کھول دیتا ہے۔ جب عزت، موت اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کس بات کی؟ یہی تین چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی مانگتا ہے کہ میرا رزق ہو زیادہ سے زیادہ، بھوک نہ ہو، بدحالی نہ ہو، بے روزگاری نہ ہو، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میں کہیں مر نہ جاؤں، مجھے معاشرہ عزت سے دیکھے، کوئی مجھے گالی نہ دے، کوئی برا بلا نہ کہے، کوئی مجھے نیچ نہ سمجھے۔ یہ ہر آدمی کی ساکی ہوتی ہے، ہر آدمی کی سوچ ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر یہ دنیا کے ہاتھ میں ہوتی تو دنیا کسی کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دے۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کے اگر رزق کے ذمہ دار ہوتے تو ہم تو جیتے جی مار دیتے۔ یہ اللہ نے اپنے پاس انتظام رکھا ہے اور اللہ کے پاس ہی انتظام چلتا ہے، یہ اللہ کے اختیار ہیں۔ تو جب یہ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں پھر ریاکاری اور منافقت کا کیا معنی ہے؟ اب ریاکاری اتنا بڑا جرم ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ چھوٹا شرک۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کسی کی نظر پڑ گئی، نماز لمبی کر دوں۔ میں عبادت کر رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو دکھانا ہے، تو اللہ کے ساتھ اس کو بھی شریک کر لیا۔ جس کے بارے میں یہ گمان ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے تو ساتھ اس کو بھی شریک کر لیا جو اس کی طرف دیکھ رہا ہے، تو گویا اللہ کے ساتھ اس کو بھی شریک کر لیا۔ اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ ظاہر دیکھنے میں کسی کی عبادت نہیں کرتا غیر اللہ کی،
لیکن توجہ غیر اللہ کی طرف ہے، اللہ کے غیر کی طرف، تو اسے اللہ نے شرک اصغر بنا دیا۔ اور شرک وہ جرم ہے، کائنات کے رب نے 2 جرموں میں ان کے علاوہ ہر چیز میں معافی مل جائے گی، شرک و بدعت اور ریاکاری، منافقت، ان کے علاوہ ہر گناہ کی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ معاف کر دوں، ہر گناہ کو معاف کر دے گا، جتنے بھی گناہ ہیں۔ یہاں میں نے گزارش کی تھی کہ تسبیح جو ہے یہ ثواب کا کام ہے، لیکن جمعے کے خطبے کے دوران تسبیح کرنا حرام کیوں؟ خطبہ ضروری ہے، لازم ہے، فرض۔ امام اور مقتدی کا تعلق، اور اس دوران ایک ایسا لمحہ آتا ہے امام کے کھڑے ہونے سے لے کے نیچے اترنے تک، جو ایک کلمہ امام کہہ دے اللہ کی رحمت ہو، اللہ اس کو سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ آپ اور مقتدی اور امام کا تعلق، اگر کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی چیز خراب ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ 5-7 بندے اٹھے، امام کہہ سکتا ہے بھی۔ دیکھو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی کو چپ کروایا اس نے بھی غلط کام کیا۔ امام کا حق ہے، کوئی بولتا ہے تو اسے چپ کروائے، مقتدی آپس میں بول نہیں سکتے۔ تو ریاکاری اور منافقت، شرک اور بدعت، یہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ لازمن دے گا۔ آپ بے نمازی ہیں، معافی مانگ لی، ہو سکتا ہے نہ بھی مانگی، قیامت کے دن اللہ معاف کر دے۔ آپ کے روزے رہ گئے تھے، قیامت کے دن ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ آپ کا زکوٰۃ رہ گئی تھی، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ یہ 2 جرم ایسے ہیں، ریاکاری و منافقت ایک، تو اور شرک و بدعت 2، جن کی قیامت کے دن معافی نہیں ہے۔ ریاکاری کا سب سے بڑا شکار وہ آدمی ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مثلا مولانا حضرات۔ سب سے پہلے اپنے سے بات شروع کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو علماء ہیں اپنی غلطیاں چھپاتے ہیں، لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں۔ میں اپنے سے شروع کرتا ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، مولا کریم کا میزان سامنے ہوگا، لوگ گزریں گے، حافظ صاحب، قاری صاحب، عالم صاحب، یہ دیکھیں گے کہ آگ میں جل رہے ہیں اور ان کے جسموں کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی، اور یہ اپنے انتڑیوں کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ لوگ آ کے پوچھیں گے حافظ صاحب آپ تو بہت اچھے تھے، آپ تو ہمیں نیکی کی بات بتاتے تھے، آپ ہمیں تبلیغ کرتے تھے، آپ کا حال یہ کیوں ہوا؟ تو آگے سے وہ عالم، وہ قاری، وہ حافظ، وہ خطیب، وہ مبلغ، وہ مقرر کہے گا میں جو تمہیں کہتا تھا خود نہیں کرتا تھا، جس سے منع کرتا تھا خود وہ کیا کرتا تھا، جس نیک کام کا آپ کو کہا کرتا اس کی مخالفت کرتا، اور جس برائی سے لوگوں کو منع کرتا وہ برائی خود کرتا، جس کی سزا یہ ہے کہ اپنے پیٹ کی انتڑیوں کے خود چکر لگا رہا ہوں۔ سب سے بڑا ریاکار اور منافق رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن سے دوزخ کی آگ کو سب سے پہلے بھڑکایا جائے گا۔ 3 بندے ہیں، آپ سوچیں گے وہ کوئی کافر ہوگا، کوئی عیسائی ہوگا، کوئی یہودی ہوگا، کوئی ہندو ہوگا، کوئی بدھ مت کا ہوگا، فرعون ہوگا یا قارون ہوگا یا ابو جہل ہوگا، نہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کلمہ گو مسلمان ہوں گے۔ تینوں کلمہ گو مسلمان۔ کون سے؟ ایک عالم آدمی، ایک لوگوں پہ خرچ کرنے والا، اور ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ لوگ اللہ کے سامنے نامہ اعمال، میری اور آپ کی عدالتیں بک جاتی ہیں، میرے اور آپ کے وکیل بک جاتے ہیں، میرا اور آپ کا انصاف بک جاتا ہے۔ اللہ کا وکیل، اللہ کی عدالت، اللہ کا میزان کبھی فروخت نہیں ہوتا۔ اللہ کا قیامت کا جو دن ہے جسے یوم الحساب کہتے ہیں، میں اور آپ اللہ کے سامنے جائیں گے۔ اللہ کی پناہ ہے
کہ وہاں اللہ کے سامنے کوئی رسوا ہو جائے، کہ اللہ کے سامنے ذلیل ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں اسے سب کے سامنے لکھ دیا جائے یہ دوزخ میں جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نامراد ہو جائے، اس کے نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں ملے یا پشت کے پیچھے سے ملے، یا اس کو نامہ اعمال میں سوائے گناہوں کے اور کچھ نہ ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں 3 بندوں سے آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ دوزخ کی آگ 3000 سال تک جلائی گئی، شروع میں 1000 برس کے بعد سرخ ہو گئی، اللہ نے کہا اور جلاؤ، پھر سفید ہو گئی، اللہ نے کہا اور جلاؤ، پھر کالی سیاہ ہو گئی۔ اب وہ آگ کالی سیاہ ہے جس میں جلتے ہوئے لوگ نظر نہ آئے، اور لوگوں کی پیپ اور خون ان کے جسموں سے نکلے، اور جب کبھی پیاس لگے وہی خون اور پیپ ان کو پلا دی جائے۔ 3 بندے، مسلمان، کلمہ گو، رسول اللہ کی نماز پڑھنے والے، آپ اللہ کی عبادت کرنے والے، عالم کو لایا جائے گا، میں نے تجھے علم دیا، میں نے تجھے علم دیا، تیرا حافظہ بنایا، تجھے زبان کی قوت دی، تو ممبروں پہ بیٹھا، تو نے تقریریں کی، تو نے لوگوں میں علم پھیلایا، اللہ اکبر، سب کچھ کیا، لیکن کس لیے کیا؟ اللہ تیرے لیے کیا، نہیں تو نے میرے لیے نہیں کیا، تاکہ لوگ تجھے عالم کہہ دیں، بہترین مبلغ کہہ دیں، لوگ تیری تعریف کریں، تو تعریفوں کا محتاج رہا، لوگ تجھے اعلیٰ حضرت کہہ دیں، لوگ تجھے خطیب اعظم کہہ دیں، لوگ تجھے مبلغ اعظم کہہ دیں، لوگ کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہے، ہر مسئلے کا حل جانتا ہے، لوگوں نے تجھے کہہ دیا، لوگوں نے تیرے اشتہار لکھ دیے، لوگوں نے تیری تعریفیں کر دی، تو خوش ہو گیا، آپ میرے لیے عمل ہی کوئی نہیں کیا، لوگوں سے سب کچھ لے لیا، ریاکاری کرتا رہا، آج میرے لیے کچھ نہیں کیا سوائے میرے پاس دوزخ کے اور کچھ نہیں، جاؤ اسے پکڑو، اور اسے بالوں سے پکڑ کے، اسے پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسرا، لوگوں پہ خرچ کرنے والا، لوگوں پہ خرچ کرنے والا غنی، معاشرے میں مشہور ہے، وہ بڑا نیک، بڑی بیواؤں کی خدمت کرتا ہے، اس سے پوچھا جائے گا میں نے تجھے مال دیا، میں نے تجھے دولت دی، میں نے تیرے لیے فراخی رکھی، میں نے تیرے لیے کاروبار دیا، اللہ کہے گا میں اور آپ ابھی سمجھے کہ ہم اللہ کے کٹہرے میں، تجھے سب کچھ ملا، تو نے کیا کیا؟ اللہ کریم میں نے کوئی راہ نہیں چھوڑی جہاں خرچ نہ کیا ہو، جہاں پتہ چلا ضرورت ہے تیرے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ معاشرے میں تو مشہور ہو جائے، لوگ تجھے غنی کہیں، سخی کہیں، غریب پرور کہیں، کہ لوگوں کو پالتا ہے۔ لوگوں نے تجھے کہہ دیا، لوگوں نے تیرے نام کے اشتہار لگا دیے، لوگوں نے تجھے شاید تو کھڑا ہوا تجھے ووٹ بھی ڈال دیا، لوگوں نے شاید تیری حمایت کر دی، لوگوں نے تیرے بارے میں اچھے کلمات کہہ دیے، میرے لیے کچھ کیا میں نہیں، آج کیا ہی نہیں، آج میرے پاس سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے، فرشتوں اسے بالوں سے پکڑو، پاؤں سے گھسیٹو، دوزخ میں ڈال دو۔ اور تیسرا وہ بندہ مجاہد، جہاد کرنے والا، اور جہاد کا ثواب کتنا ہے، جہاد کا ثواب اتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک بندہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا ہے، 1,00,000 نماز کا ثواب، ایک نماز کا۔ مسجد نبوی میں پڑھتا ہے 1000 نماز کا ثواب، مسجد اقصی بیت المقدس میں پڑھے 500 نماز کا ثواب، اور اللہ کے راستے میں لڑنے والا مجاہد وہ ایک نماز پڑھے، اللہ 20 لاکھ نماز کا ثواب دیتا ہے، 20 لاکھ نماز کا۔ اللہ پوچھے گا مجاہد صاحب، لڑنے والے اللہ کے دین کے لیے، ہاں جی، میں نے تجھے قوت دی، حوصلہ دیا، ہمت دی، اور لڑنا ہر کسی کی بات نہیں ہوتی، دل مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ جسم پہ بھی ڈپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کا جسم بہت بڑا ہو، یہ دل کے جذبے کا نام ہے، اللہ پہ ایمان کا نام، کہ جو آپ کو، جو چڑیوں کو ممولوں سے لڑا دے، بازوں سے ٹکرا دے،
اللہ پوچھے گا میں نے تجھے سب کچھ دیا، تو نے کیا کیا؟ اللہ کریم میں ساری زندگی لڑتا رہا حتیٰ کہ تیرے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے جہاد کے نام پہ چندے اکٹھے کیے، تو نے اشتہارات میں لکھا اپنے آپ کو امیر المجاہدین، تو نے لکھا مجاہد، تو نے اپنے آپ کی مشہوری کرائی، تو تمغہ امتیاز کے لیے لڑتا رہا، نشان حیدر کے لیے لڑتا رہا۔ آج تو نے لوگوں نے تجھے انعام دے دیے، لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، لوگوں نے تجھے جری کہہ دیا، شجاع کہہ دیا، لوگوں نے سب کچھ کہہ دیا، میرے لیے کچھ نہیں کیا، جان بھی لوگوں کی شہرت کے لیے قربان کی۔ آج میرے پاس سوائے دوزخ کے کچھ نہیں ہے، فرشتوں اسے پاؤں سے گھسیٹو دوزخ میں ڈال۔ 3 بندوں سے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، 3 بندوں سے، اور وہ مسلمان ہے میں اور آپ، میں اور آپ جو ریاکاری کرتے ہیں، جو عبادت میں ریاکاری، معاملات میں ریاکاری، بڑے بنے پھرتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ یتیموں کا حق کھایا، بہنوں کا حق کھایا، وراثت میں حق کھایا، انصاف نہ کیا، اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑے معزز سمجھتے۔ ریاکار، اس سے سب سے پہلے دوزخ کو اس سے بھڑکایا جائے گا۔ اور ریاکاری رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ریاکاری انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اللہ کی نظر میں گرا دیتی۔ قیامت کا دن ہوگا، ریاکار کو لایا جائے گا، ساری مخلوق کے سامنے ریاکار کو بتایا جائے گا، یہ ہے ریاکار، یہ ہے ریاکار، سب کو چہرے ننگے کر کے دکھلا دیا جائے گا۔ اور منافقت کی سب سے بڑی علامت یہ ریاکاری۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ حسد کرنا۔ آپ منافقت کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ لوگوں سے سڑتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ اور میں اپنی بات کیوں چھپاتا ہوں؟ تاکہ مجھے مالی فائدہ مل جائے، مجھے عزت مل جائے۔ اور یہ سب سے پہلے ان مولویوں نے شروع کیا جنہوں نے دین کو بیچا۔ آپ معاشرے میں پھیلی ہوئی خرافات، بدعات، شرک کے مناظر دیکھتے ہیں، ان کا سب سے بڑا ذمہ دار وہ مولوی اور پیر اور درویش جس نے اپنے آپ کو چھپایا۔ میری عزت چلی جائے گی، اگر میں نے حق بتلایا میری درگاہ گرا دی جائے گی۔ وہ لوگ جو میرے پاؤں پکڑتے، میرے تعویذ پہنتے، وہ پہننے سے انکار کر دیں گے، میرے رزق میں رکاوٹ آ جائے گی۔ وہ جو لوگ سمجھتے بیٹے یہ دیتا ہے، بیٹیاں یہ دیتا ہے، دولت یہ دیتا ہے، عزت یہ دیتا ہے، شہرت یہ دیتا ہے، تیری نظر کرم نے میرا کام کر دیا، فلاں قبر کے پاس سے گزرا، فلاں درگاہ کی طرف دیکھا، صبح سے کام نہیں ہو رہا تھا، اس کی طرف دیکھا کام ہو گیا، برسوں سے رہا ہوا کام۔ حضرت صاحب آپ کی نظر کا کرشمہ ہے، حضرت صاحب آپ بڑے ہیں۔ وہ جو ہوتی ہے نا آدمی کو عزت ملی ہوئی، وہ کہتا ہے اگر میں نے سچا مسئلہ بتلا دیا کہ میں تو کر کچھ نہیں سکتا، میں تو اپنا اللہ کا محتاج ہوں، اللہ کے سامنے بندہ ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، تو وہ سارا کچھ چھن جائے گا، درگاہ بھی چھن جائے گی، سربراہی بھی چھن جائے گی، وہ پیری مریدی بھی چلی جائے گی۔ لوگ کہیں گے وہ جو پہلے شاہ صاحب کہتے ہیں اب کچھ بھی نہیں کہیں گے، پیسوں کا سلسلہ، نذرانوں کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اور بعض نے دین کو استعمال کیا سیاست کے لیے۔ یہ بھی منافقت ہے کہ مجھے لوگ فنڈ دیتے ہیں مدرسہ دین کے لیے کہ لوگوں کے بچوں کی تربیت کرو، لوگوں کو میں وہ علماء کا، انبیاء کے وارث بنے، اور انہی بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو اپنی سیاست کے لیے سڑکوں پہ لے کے آئے۔ فنڈ کس چیز کے لیے؟ دین اور اسلام کے لیے، اور اس کو استعمال کیا اپنی سیاست کے لیے۔ اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے، دکھانے میں لوگوں کو بڑا تقوی والا، ہم جی اسلام کے نفاذ کے لیے نکلے ہیں۔ دراصل سب سے بڑے فسادی وہ ہیں جو دین کے نام پہ لوگوں کو سیاست میں گھسیٹتے۔
ہمارا کیا کام ہے درویشوں کا؟ یہ گندی سیاست۔ اور ہم درویش لوگ، ہم لوگوں کی زکاتیں لینے والے، ہم بھی اپیل کر دیتے ہیں جی مدرسے کے ساتھ تعاون کریں، زکات صدقات میں انہی زکات صدقات سے ہم سیاست کریں، اپنے پیسوں سے لڑیں، ان بچوں کو دور رکھیں۔ ذہنی غلام بنایا ہوا ہر مکتبہ فکر اپنی سیاست کرتا ہے۔ اہل حدیث ہے وہ بھی، سب سے پہلے میں اپنا نام لیتا ہوں، اہل حدیث ہے وہ بھی، دیوبند ہے وہ بھی، اہل سنت ہے وہ بھی، اہل تشیع ہے وہ بھی، اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے طالب علموں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ منافق کی سب سے بدترین شکل یہ ہے کہ لوگ آپ کو دیندار سمجھیں اور آپ اندر سے دنیا دار ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا زبانیں بڑی میٹھی ہوں گی، فرمایا زبانیں بڑی میٹھی ہوں گی، دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے، دل سخت ہوں گے، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنے مفادات۔ دین والے، ہائے ہائے، دین والے سیاسی پارٹیوں کے پاؤں پکڑتے پھرتے ہیں۔ ہماری بھی جماعت ہے جی، ساری زندگی ہو گئی سیاسی جماعتوں کی ٹانگیں پکڑتے پکڑتے پیچھے جاتے جاتے۔ ضلالت کی انتہا ہے۔ اب مولوی سردار ہوتا ہے، مولوی کے پیچھے لوگ آئیں، نہ کہ لوگ مولوی لوگوں کے پیچھے جائیں۔ اب آپ نے مجھے عزت دی ہے، یہاں کھڑا کیا ہے، اللہ نے کھڑا کیا ہے، اور میں جا کے چودراہٹ کے دروازے پہ لوگوں کی پالش کروں، لوگوں کی چاپلوسی کروں، لوگوں کی جا کے تعریفیں کروں؟ میرا منصب مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں جا کے لوگوں کی خوشامدیں کروں۔ یاد رکھیے یہ دنیا داروں کے کام ہوتے ہیں، علماء کا کام اللہ کے دین کو نافذ کرنا، یا تو خالص دین کو نافذ کرنے کے لیے اٹھیں اور کوئی مقصد نہ ہو کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ اگر آپ دین کا نفاذ نہیں کر سکتے، مجبور ہیں، نظام ایسا ہے، پھر چپ کر کے اپنی درگاہوں میں بیٹھے، اپنے مدرسوں میں لوگوں کو تیار کریں، عام لوگوں کو موٹیویٹ کریں، ابھاریں دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ رسول اللہ کے دور میں منافق کیا کرتے تھے؟ آپ جب مکے میں تھے کوئی منافق نہیں تھا، یا دو ہی گروہ تھے، مسلمان یا کافر، دیندار یا کافر فاجر، دو ہی بندے تھے، دو قسم کے گروہ تھے، ایک محمد رسول اللہ کو ماننے والے، ایک شیطان کو ماننے والے۔ جب مدینے میں آئے محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کونین، شرف کائنات، کائنات کے تاجور، ان سے بڑا کائنات میں پیدا کوئی نہ ہوا، وہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ، اور کاش ہم ان کے کسی جانور کی لگام پکڑ سکتے، کاش ان گلیوں میں جائیں جن گلیوں میں میرے محمد چلتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف کی گلیاں آج بھی شاید کسی پتھر پہ محمد کا خون لگا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے پیارے نبی کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ مکے سے نکلے، مدینے میں آئے، تین گروہ بن گئے، منافق، کافر اور مسلمان۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول آپ کی آمد سے پہلے مدینے کا سردار بننے لگا تھا۔ دو بڑے قبیلے تھے مدینے کے، اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، ایک اوس اور ایک خزرج۔ خزرج، بنو خزرج یہ بڑا قبیلہ تھا، بنو اوس چھوٹا قبیلہ تھا۔ ایک کے سردار سعد بن معاذ، ایک کے سردار سعد بن عبادہ اور عبداللہ بن ابی، وہ برسوں سے لڑتے آئے تھے۔ آپ کی آمد سے پہلے آپس میں معاہدہ ہونے لگ گیا دونوں قبیلوں کا، یار اتنا عرصہ ہو گیا ہم لڑتے، کیا کریں؟ ان کو سلو کر لیتے ہیں۔ سردار کس کو بنانا ہے؟ عبداللہ بن ابی کو۔ نام عبداللہ ہے، معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ اور آدمی جتنا بھی گر جائے اپنے نام کی لاج رکھا کرے۔ مسلمان ہے نا، نام ابو بکر ہے تو اتنا نہ گروں کہ ابو بکر کی توہین ہو جائے۔ عبداللہ نام رکھا ہے، اتنا نہ گروں اپنے کردار سے کہ اللہ کی توہین ہو جائے۔ عبد الرحمن نام رکھا ہے تو رحمان کی لاج رکھو۔ انہوں نے کہا عبداللہ بن ابی کو بنا دیتے ہیں۔
یہ بڑا قابل آدمی. جب رسول اللہ قباء میں تشریف لائے اس کو پتہ چل گیا, اس کو پتہ چل گیا, ذہن تیار کر لیا اس نے کہ میں نے نا اوپر سے کلمہ پڑھ لینا ہے اور اندر سے مخالفت کرنی. اللہ اکبر, کلمہ پڑھ لیا, دل میں ملال ہے, چودراہٹ میری اس محمد کے آتے ہوئے ساری چودراہٹ چل گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں میں آخر میں منافق کا انجام بھی بتاؤں گا کہ جس کا جنازہ رسول اللہ پڑھا دیں اس کا انجام میرا عقیدہ ہے. جس کے ہاتھ کو رسول اللہ کا ہاتھ لگ جائے وہ ہاتھ دوزخ اس کو چھو سکتی. اور اس کا منافق کا انجام بھی دیکھنا, اور آج کے جو منافق ہیں وہ بھی اپنا انجام دیکھیں. اللہ اکبر. غزوہ بدر, ادھر سے پتہ چلا کفار کا قافلہ آ رہا, شام سے تجارتی قافلہ. اللہ کے رسول نے کہا جی اسے لوٹتے ہیں. ادھر کافروں کو بھی پتہ چل گیا, مکے کے کافروں. انہوں نے کہا قافلہ بچانے کے لیے مکے سے لشکر تیار کرتے, 1000 بندہ, سارے وہ چلے. شکست ہوتی ہے کافروں کو. اگلا سال تیار کیا, ان میں اللہ اکبر مسلمان اور یہ عبداللہ بن ابی 300 بندے لے کے کھسک گیا کہ میری بات نہیں مانی. میں نے کہا تھا مدینے میں رہ کے لڑتے ہیں, یہ باہر رہ کے لڑیں گے اور وہاں مر گئے تو لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. حالانکہ جو اللہ مکے سے نکال کے آیا وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اپنے رسول کی مدد چھوڑ دے اور لاشیں ان کافروں کی گریں. موت کا ڈر جو آدمی اپنے دل سے نکال دیتا ہے. ہم تبلیغ کرتے ہیں, میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کچھ مسئلہ ہے, مجھے نہیں پتا لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا لوگ مجھے مختلف القاب سے پکارتے ہیں. مجھے علم ہے, مجھے بہت علم ہے. میں کبھی پرواہ نہیں کرتا, اپنی ساری زندگی کبھی پرواہ کسی کی نہیں کی, نہ انتظامیہ کی, مسجد کی انتظامیہ جو مجھے یہاں رکھنے والے, نہ کسی اپنے دوست کی. یہاں جب کھڑا ہوتا ہوں اپنے اللہ کو اپنا مالک مان کے کہ اس اللہ کی دی ہوئی جان اس کی امانت, کوئی مجھے فائدہ نہیں دے سکتا, کوئی نقصان نہیں دے سکتا. جو میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے ملنے والا. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ پردے سارے فاش کر دے گا اور ان ملاؤں کے جو دین کی تجارت کرتے, لوگوں کے ایمان خراب کرتے, اور ہم بھی اس وقت ہوں گے. مولا کریم بڑے گناہگار ہیں, سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن کبھی تیرے دین کو پیسوں کے لیے فروخت نہیں کیا ہے. یہی تبلیغ ہے, یاد رکھیے, یہی تبلیغ ہے کہ آپ لوگوں سے صلہ مت رکھیں, آپ لوگوں سے توقع مت رکھیں, اپنی توقع اپنے اللہ پہ رکھیں, اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. انہوں نے کہا وہ 300 کھسک گئے, 700 رہ گئے. غزوہ احد, رسول اللہ فرماتے ہیں ہم جائیں گے لڑنے. اللہ اکبر. اور اللہ کا کرنا ہوا, مسلمانوں کو شکست ہو گئی. تو یہ آ کے مدینے میں باتیں کرنے لگے. ہم نے کہا تھا نا نہ جاؤ, حالانکہ رسول اللہ نے وہ جو گھاٹی پہ 70 تیر انداز تھے مقرر کیے تھے وہ ہٹ گئے تھے. وہ فرمان رسول کی مخالفت کی, شکست ہو گئی, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کبھی فتح کبھی شکست. تو یہ باتیں کرنے لگ گئے. اللہ اکبر. باتیں کیا کرنے لگ گئے کہ جی ہم نے کہا تھا نہ جاؤ, اب مر گئے ہو کہ نہیں. ورثاء کے پاس, جو شہید ہوئے تھے ان کے وارثوں کے پاس جانے لگ گئے منافق. ہم نے پہلے ہی کہا تھا نہ جاؤ, یہ تو باہر سے آیا مروا کے چھوڑے گا. رسول اللہ برداشت کرتے رہے. ایک جنگ آتی, باہر سفر پہ ایک انصاری اور مہاجر کی لڑائی ہوگی. اب مہاجر کون ہے جو ہجرت کر کے مدینے آیا مکے سے, اور انصار کون ہے جو مدینے والے جنہوں نے ان کو پناہ دی ہے. آپس میں لڑ پڑے, لڑائی ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, دو برادریوں کو ہو جاتا ہے, ملک برادری, رانا برادری, جٹ برادری, گجر برادری لڑ پڑتے. ادھر کہتا ہے یا للمہاجرین, ایک نعرہ لگاتا ہے. ادھر یا للانصار,
مہاجر کہتا ہوں مہاجروں مار گئے آج. یہ صحابہ ہیں، صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. لیکن عصبیت ہے نا، انسان خطا کا پتلا، کسی وقت کوئی کلمہ بھی رہ سکتا ہے، نکل سکتا ہے. اللہ کے رسول کو پتہ چلتا ہے. آپ اکٹھا کرتے ہیں میں اللہ کے رسول ہوں کہ نہیں؟ ہاں آپ اللہ کے رسول. تو پھر یہ تفرقہ کیوں شروع کیا ہے؟ مہاجر و انصار کی ونڈ کس نے ڈالی ہے؟ میں نے تو تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے. دل صاف ہو گئے. اور مومنوں سے غلطی ہو جائے، مسئلہ سننے کے بعد دل صاف ہو جاتا ہے. آج بھی کوئی مسئلہ آ جائے دل صاف ہو جاتا ہے. دو گروہ بن جاتے ہیں، دونوں ہی مخلص ہوتے ہیں تو دل صاف ہوتا ہے. ادھر یہ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں، اس نے کہا اگر ہم مدینے میں گئے لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم میں سے جو زیادہ عزت والا ہوگا وہ ذلیلوں کو باہر نکال دے گا. اپنے آپ کو عزیز کہا، محمد رسول اللہ کو ذلیل کہا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ خاموش رہے. بیٹے یہ ہے عبداللہ ہے نا، ابی، عبداللہ بن ابی، اس کا بیٹے کا نام بھی عبداللہ، اس کے بیٹے کا نام بھی، یہ پکا منافق اور بیٹا پکا مومن. عبداللہ کا بیٹا عبداللہ پکا مومن، باپ منافق. اس کو کہتے ہیں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندوں سے مردوں کو، مردوں سے زندہ. نوح پیغمبر ہیں، بیٹا کافر ہے. ابراہیم بیٹا پیغمبر ہے، باپ آزر کافر. لوط پیغمبر ہیں، بیوی کافر ہے. یہاں بھی یہ ہوا، باپ پکا خالص منافق اور بیٹا پکا مومن. رسول اللہ کے پاس آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے پتا چلا ہے میرے باپ نے یہ کہا ہے، میرے باپ نے یہ کہا آپ کے بارے میں کہ آپ ذلیل ہیں، ہم عزیز، ہم عزت والے. آپ مجھے حکم دیں میں اپنے باپ کی گردن اتاروں. کسی اور کو نہ کہیے، میرا باپ کوئی اور مارے گا مجھے دکھ ہوگا، میں بدلہ لوں گا. اگر مارنا ہی ہے مجھ عبداللہ کو کہیں کہ اپنے باپ کی گردن اتار دیں. کیسا ایمان! سلام ہے اس ایمان پہ جو اس بیٹے کے دل میں پیدا ہوا کہ اگر میرا باپ رسول اللہ کا غدار ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا. سگا باپ، وہ جو دعائیں کرنے، وہ باپ جتنا بھی برا ہو تنہائی میں بیٹھ کے اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے. جیسا بھی ہو، کسی نشئی سے پوچھ لو نا کہ تمہارا بیٹا نشئی بنے، وہ کہتا ہے نا، خود نشہ کرتا ہے نا، وہ نہ نشہ کرے، خود اپنی حالت کیا ہے، نشئی ہے. لیکن اس کے لیے، بیٹے کے لیے برا نہیں چاہتا الا قلیل، کہ جو ہو ہی حرام کا، حلال کا نہ ہو، اس کی بات نہیں میں کرتا. اس نے کہا اپنے باپ کی گردن اتاروں. اور ایمان کیا ہوتا ہے، یہاں ایک بات کہہ دوں، عبد الرحمن بن ابی بکر، ابو بکر صدیق کے بیٹے، جب ایمان لائے تو بعد میں اپنے والد کو کہنے لگے کہ غزوہ بدر یا احد میں ایک موقع آیا تھا، ابا جی آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں اس وقت کافر تھا، میرا دل چاہا میں مار دوں، پھر خیال آیا میرے والد. تو ابو بکر آگے سے کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا اگر میری تلوار کے نیچے تیری گردن آتی مارتے ہوئے کبھی نہ سوچتا، میں محمد کے دین کا سوچتا ہوں، اپنے بیٹوں کا نہیں سوچتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوتا ہے ایمان. اور پھر ایک سفر میں گئے لمبے، آپ کی بیوی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مقدسہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ واحد خاندان ہے، دادا بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، خود بھی مسلمان. عائشہ مسلمان، ابو بکر مسلمان، ابو قحافہ دادا وہ بھی مسلمان. اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جس کی 3 لڑکیاں صحابہ ہوں اور مسلمان، کوئی ایسا نہیں ہے. یہ صدیق کا خاندان ہے، اور صرف یہی صدیق نہیں ہے، اس کی بیٹی بھی صدیقہ ہے. باہر نکلے الزام لگ گیا
کہ جی کیا کیا ہے؟ غلط کام کیا ہے، زنا کاری کی ہے مومنوں کی ماں پہ. اور اللہ نے قرآن میں 19 یا 21 آیات نازل کی ہے. قیامت تک آنے والا ہر حافظ قرآن، ہر قاری قرآن وہ مصلی پہ پڑھتا رہے گا کہ مومنوں کی ماں عائشہ پاک ہے، صاف ہے. سارے سنتے رہیں گے. اللہ اکبر. الزام لگایا، اور اس الزام کا بڑا کون ہے؟ وہ یہی عبداللہ بن ابی. لوگوں پہ خود نہیں کہتا تھا، اس بندے کے ہاں جی کیا ہوا تھا. اب سادہ لوگ ہیں، آگے باتیں کرنے شروع ہو گئے. ہاں جی کیا ہوا؟ اس کے پاس گیا، اس کے پاس گیا. ابھارنے والا منافق، دل میں کفر نفرت، وہی کہ چودھری میں نے بننا تھا، رسول اللہ آ گئے. سردار میں نے بننا تھا، ان کو صدارت مل گئی، ان کو یہ سردار بن گئے، یہ مدینے کے امیر بن گئے. اللہ اکبر. وہی دل میں وہی بغض اور حسد. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت. ایک مہینہ کون ہے جو ایک مہینے تک نبی، رحمت کائنات، فخر موجودات، اور اس کی ذات پہ اس کی بیوی عزت، اور بیوی آدمی کی عزت ہوتی. آدمی یا مر جاتا ہے یا مار دیتا ہے. غیرت اور عزت ایسی چیز ہوتی ہے، جس آدمی میں غیرت اور عزت نہ ہو، جس میں شرم نہ ہو، اس کی کوئی زندگی نہیں ہے. اور بے حیاؤں کی کیا زندگی ہوتی ہے. آپ تصور کریں، منافقت نے اس درجے پہ پہنچا دیا عبداللہ بن ابی کو کہ رسول اللہ کے حرم کے بارے میں کیسے کیسے الفاظ بولے کہ اس کی بیوی درست نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی بنا پھرتا ہے. یہ کہتا ہے میرے پاس جبریل آتے ہیں، گھر والی درست نہیں ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں اگر آپ اور میرے پہ الزام لگے، پھر مجھے احساس ہو کہ کیا دکھ ہوتا ہے کہ میرے کلمہ گو نبی کائنات کے، کتنا وہ دل نرم ہوگا. ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ایسے نہیں اللہ نے کہہ دیا تھا انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ سے بڑا اخلاق کا مرکب اور مجسم کوئی نہیں ہے. برداشت کیا. اور جب مہینہ پورا ہوا، آپ منبر پر چڑھے، آپ پہ مسکراہٹ تھی. اللہ نے 19 آیات نازل کی کہ اے نبی اعلان کر دیجئے مدینے میں، اور آپ کی زبان وہ ہے کہ جو زبان سے نکلتا ہے سچ نکلتا ہے. کوئی کبھی جھوٹ نہ بولا، کبھی بدگمانی نہ کی. اعلان کر دیجئے کہ ام المومنین عائشہ پاک ہیں، صاف، رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ اکبر. آپ اس کا منافق کا انجام سن لیجئے. منافق کا انجام کیا ہے؟ جب موت آتی ہے تو یہ پیغام بھیجتا ہے اپنے بیٹے عبداللہ کو، جاؤ محمد کے پاس جاؤ، نبی کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں کہا دل میں ایک حسرت ہے. حسرت کیا ہے؟ ساری زندگی آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے آپ کی مخالفت کی ہے، جگہ جگہ مخالفت کی ہے. اب ایک آس اور امید ہے، جب آدمی مرنے لگتا ہے تو سچی باتیں کرتا ہے. اور فرعون بھی جب غرق ہونے لگ گیا تھا تو کہنے لگ گیا تھا آمنت بالذی لا الہ الا انت آمنت بھی بنو اسرائیل، کہ میں اس پہ ایمان لایا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے. تو مرتے دفعہ آدمی سچی باتیں کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ کہتا ہے جی میری خواہش ہے. خواہش کیا ہے؟ کہ کفن میرا جو بنے گا وہ مصطفیٰ کی قمیض ہوگی صلی اللہ ہو، شاید مجھے سکون مل جائے، شاید مرتے ہوئے اپنا انجام دیکھ لیا. اور ایک اور گزارش ہے کہ نبی سے کہیں کہ میرا جنازہ پڑھا دیں، میرا جنازہ پڑھا دیں. اور میرا عقیدہ ہے قمیص مصطفیٰ کی ہو، میری ساری عزت اس قمیص پہ قربان. ساری کائنات، ان کی ساری عزتیں، ان کی ساری رفتیں، ساری بلندیاں، سب کچھ محمد کائنات کی پاؤں کی خاک پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا ٹھیک ہے. عمر فاروق آئے، آپ جنازہ پڑھائیں گے منافقین کا؟ اور جس نے غیرت کا جنازہ نکالا، جس نے ساری زندگی مخالفت کی،
فرمایا محمد کے دل کو اللہ نے بنایا ایسا ہے، میں نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام لیا ہی نہیں ہے، کبھی کسی کو نہیں مارا، میں نے تو ان کو معاف کر دیا جو مجھ پہ کوڑا پھینکا کرتے تھے، جو مجھے گالیاں دیا کرتے تھے، جنہوں نے میرا نام بگاڑ کے محمد سے مذمم کر دیا، میں تو ان کو جو مجھے جادوگر کہا کرتے، میں نے تو ان کو معاف کر دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ آپ گئے، قمیض دی، اور رسول اللہ کی قمیض اس کا کفن بنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافق کا انجام دیکھیے، جنازہ رسول اللہ پڑھاتے ہیں، اور یہی نہیں ہے، قبر میں جب ڈالا گیا باہر نکالا، رسول اللہ نے کہا باہر نکالو اپنا لعاب، اور میں اس لعاب پہ قربان جو محمد کے منہ سے نکلے، وہ تھوک جو صحابہ جسے نیچے نہ گرنے دیتے تھے اپنے جسم پہ ملتے تھے، رسول اللہ اسے اس کے منہ اور اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں، اور پھر قبر میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ کی وحی آ جاتی ہے، اللہ کی وحی آ جاتی ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے پیغمبر، آپ ان منافقوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اگر آپ 70 بار بھی کہیں اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ منافق کی سزا یہ ہے، نبی جنازہ پڑھائے، کفن نبی کی قمیض ہو، نبی کا لعاب ساتھ لگا ہو، اللہ اس منافق کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اپنے دلوں کو ریاکاری، اپنے دلوں کو منافقت سے پاک رکھیں، کسی سے حسد نہ کریں، کسی سے جلن نہ کریں۔ اللہ کریم کا اصول ہے، کافر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، منافق آدمی کو تو توفیق ہی نہیں ملتی، منافقت پہ ہی مر جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں صحیح ہوں، اپنی منافقت پہ مر جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے، اللہ کریم صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اللہ کریم ان علماء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے جو حق کی بات کرتے ہیں، اور ان رسموں سے بچیں خدا را۔ یہ رسمیں، مرگ کی رسمیں، شادی کی رسمیں، پیدائش کی رسمیں، اور یہ ہندوؤں کے کام ہیں، نہیں جی ہماری مجبوری ہے جی، کیا کریں جی، ہم نے کی ہیں، پچھلوں نے کی ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ یہی وہی کلمہ ہے جو نبیوں کے منکر کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا، اور باپ دادا کی کوئی گواہی نہیں ہوتی، گواہی وہ ہے جو محمد رسول اللہ اور اللہ کی گواہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔